نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرح دعوت دے، نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جیسے لوگوں کے فائدے کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ معروف اور منکر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ معروف ہر ایسے عمل کو کہا جاتا ہے جسے شریعت، عقل اور عرف کے اعتبار سے انسان اچھا سمجھے، اور منکر ایسا عمل ہوتا ہے جو ان تینوں اعتبار سے قبیح ہو، لیکن اگر عقل اور عرف خدا نخواستہ شریعت سے ٹکرائیں تو فیصلہ کن حیثیت شریعت کو حاصل ہوگی۔ بگڑی ہوئی عقل اور فساد زدہ عرف اور معاشرے کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ معروف کو منکر اور منکر کو معروف قرار دے دیں۔ اس لیے لسان عرب میں معروف کی تعریف ہی کی گئی ہے کہ یہ ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق ہر ایسے عمل پر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے تقرب اور انسانوں کے ساتھ احسان پر مشتمل ہوتا ہے، اور شریعت نے اس کی تعریف کی ہے۔ اور منکر کا اطلاق ہر ایسے عمل پر ہوتا ہے جس کا شریعت نے قباحت اور حرمت بیان کی ہو اور اسے منع کیا ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں امر بالمعروف ونہی عن المنکر کو دین کا قطب اعظم اور مقصد عظیم قرار دیا ہے، جس کی خاطر تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اگر اس کی بساط لپیٹ دی جائے اور اس کا علم عمل نہ رہے تو کار نبوت معطل ہو جائے گا، دیانت مضمحل ہو جائے گی، ضلالت عام ہو جائے گی، جہالت کا غلبہ ہو جائے گا، ہر طرف فساد پھیل جائے گی، آبادیاں ویران ہو جائیں گی، انسان ہلاک ہو جائیں گے، لیکن انہیں اپنی اس ہلاکت کا علم قیامت سے پہلے نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے دکھ کے ساتھ کہتے ہیں کہ افسوس یہ ہے کہ ہمیں جس بات کا اندیشہ تھا وہ رونما ہو چکی ہے۔ اس قطب اعظم کا علم اور عمل ختم ہو کر رہ گیا ہے، اس کی حقیقت مٹ گئی ہے، دلوں پر مخلوق کی محبت اور خوف چھا گیا ہے، خالق کی طرف توجہ نہیں رہی، لیکن لوگ نفسانی خواہشات اور شہوات کی اتباع میں حیوانوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ روئے زمین پر ایسے سچے مومن بہت کم رہ گئے ہیں جو اللہ کے لیے ملامت کرنے والوں کی ملامت کی خاطر میں نہ لاتے ہوئے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دکھ کا اظہار صدیوں پہلے اس وقت کیا تھا جب ایسے لوگ موجود تھے جو حق اور سچ کی خاطر اپنی جان پر کھیل جاتے تھے، اور جن کی حق گوئی کی درخشاں مثالیں مردہ دلوں میں زندگی کی امنگ پیدا کر دیتی ہیں۔ آج تو صورتحال اس سے کہیں زیادہ ابتر ہے، کیونکہ دنیا کا زیادہ سے زیادہ حصول مسلمان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بن کر رہ گیا ہے۔ کیا چھوٹے کیا بڑے، سب خواہشات کی غلامی، شہوات کی بندگی اختیار کر چکے ہیں۔ مخلوق کو ناراض کرنے کے مقابلے میں اللہ کو ناراض کرنا بہت آسان سمجھا جاتا ہے۔ مروت، مصلحت، حکمت اور سیاست جیسے خوشنما الفاظ کے پردے میں بدنیتی، ضمیر فروشی، حق پوشی کا کاروبار پورے زور و شور سے چل رہا ہے، بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھا کر معروف کو منکر، منکر کو معروف ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جب تعویلات فاسدہ کے ذریعے شر کو خیر اور خیر کو شر ثابت کر دیا جائے گا تو نہ امر بالمعروف کی ضرورت رہے گی اور نہ ہی نہی عن المنکر کی۔ کورے چشمون کو ہر طرف سب اچھا دکھائی دے گا، سود کا نام پرافٹ ہوگا، موسیقی روح کی غذا قرار پائے گی، ہر فیشن زمانے کی ضرورت ہوگی، اور یہود و ہنود کی سوسی کو مصلحت کہا جائے گا۔ فلمیں دیکھنا حقائق جاننے کے لیے ضروری ہوگا، تھوڑی سی شراب جسمانی فٹنس کے لیے مفید سمجھی جائے گی، آزادی نسوان کے نام پر بے حجابی کو صنعت جواز دے دی جائے گی، تعلیمی، معاشرتی اور دفتری ضروریات کے تحت مرد و زن کا اختلاط فقیہ شہر کے خیال میں معیوب نہیں ہوگا، گویا نہ
بانس رہے گی اور نہ ہی بانسری بجے گی۔ یہی وہ پرفتن دور ہے جس کے آثار بہت حد تک واضح ہو چکے ہیں۔ رہی صحیح کسر پوری کرنے کی سرکاری سطح پر بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح نامور محدث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہی شفقہ تھا۔ وہ صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں، عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا اکثر حصہ طویل زمانے سے ضائع ہو چکا ہے، اور اس زمانے میں اس کے بہت تھوڑے سے نشانات باقی رہ گئے ہیں۔ حالانکہ یہ شریعت کا عظیم باب ہے اور تمام معاملات کی اصلاح درستگی کا مدار اسی پر ہے۔ جب خباثت کی کثرت ہو جائے گی، اللہ کا عذاب صالح اور صالح ہر ایک پر آئے گا۔ جب لوگ ظالم کا ہاتھ نہیں روکیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی فتنہ یا دردناک عذاب آ جائے۔ لہٰذا جو لوگ آخرت کے طالب اور رضائے الہی کے حصول کے آرزومند ہیں انہیں اس بات کی خصوصی اہمیت دینی چاہیے کیونکہ اس کا نفع بہت زیادہ ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ اس کا بڑا حصہ مٹ چکا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرات امر بالمعروف نہی عن المنکر پر جو اس قدر زور دیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن اور حدیث میں اس پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ اس موضوع پر متعلق 2 آیات آپ اسی مضمون کے شروع میں پڑھ چکے ہیں۔ چند احادیث سن لیجیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، قبل اس کے کہ تم دعائیں کرو لیکن تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو پہلی خرابی پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک نیک شخص کسی گناہ میں مبتلا شخص سے ملتا تو اسے سمجھاتا کہ اللہ سے ڈرو اور جو کچھ کر رہے ہو وہ چھوڑ دو، اس لیے یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر اور روکنے والا جب دوبارہ اس سے ملتا تو اس سے گناہ اس کے ساتھ خورد و نوش اٹھنے بیٹھنے سے منع نہ ہوتے۔ جب وہ ایسے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایک جیسے کر دیے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تم نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا، ظالم کا ہاتھ روکتے رہنا، اسے حق کی طرف مائل کرتے رہنا، حق تک محدود رکھنے کی کوشش کرتے رہنا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عمل بالمعروف نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے، بعض کے ادا کرنے سے باقی کے ذمہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی نے بھی اس سے ادا نہ کیا تو سبھی گناہ گار ہوں گے۔ ظاہر ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اجتماعی سطح پر اس کا حکم بیان کرنا ہے، ورنہ گھر اور خاندان کی سطح پر ہم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ اس فریضے کو ادا کرے۔ اس فریضے کو ادا کر کے ہی ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا ہے کہ امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا اور نہی عن المنکر برائی سے منع کرنا، یعنی کیا ان دونوں کو مجموعہ کا نام امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے۔ یعنی کیا ایک آدمی برائی سے منع کر رہا ہے اور نیکی کا حکم نہیں کر رہا، یہ بھی نہیں ہے بلکہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا یہ دونوں امر بالمعروف نہی عن المنکر ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی کیا امر بالمعروف حقیقتاً کیا ہمیں کرنا چاہیے، جس طرح ہمارے علماء کرام اور محدثین نے فقہاء نے اس کی تشریح کی ہے، اس کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یعنی کہ اس کے 3 درجے ہیں کہ بھئی کیا ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کو دیکھنے کے بعد اس کے 3 درجے ہیں منع کرنے کے۔ ایک یہ کہ بھئی کیا اس کو اپنے پاس زور ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، تو زور سے ہاتھ سے اس کو روکو۔ اگر وہ طاقت نہیں ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے اس کو روکو، اور اگر زبان سے بھی آپ اس کو نہیں روک سکتے کم از کم یہ کہ دل میں اس کو برا سمجھو۔ یعنی جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی فتنے ہو رہے ہیں، جتنے بھی دین کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، علماء کے خلاف اور دین کے خلاف جو بھی باتیں ہو رہی ہیں، ان کو ہم اگر روک نہیں سکتے، ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے، کم از کم دل میں اس کو برا سمجھے کہ بھئی یہ کام برا ہو رہا ہے، یہ کام اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو رہا ہے، دین کے خلاف ہو رہا ہے یا شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، یہ اتنا کہنا یا کہنا چاہیے۔ اگر نہیں کہہ سکتے کم دل میں اس کو برا سمجھے کہ بھئی کیا یہ برا ہے، تو یہ عمل بالمعروف نہیں کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بس دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔